اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں غسل مس میت کے بارے میں کہ کیا ہے، کب واجب ہوتا ہے اور کس طرح انجام دیا جاتا ہے۔ تو اپنے نام سے ہی یہ واضح ہے کہ غسل مس میت اس غسل کو کہتے ہیں جو کسی میت کو مس یا ٹچ کرنے کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ کس طرح واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کی روح قبض ہو جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، یعنی مسلمان یا کافر یا کسی بھی انسان کی لاش کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ کب واجب ہوگا؟ جب روح نکلنے کے بعد میت کا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور ابھی تک غسل مکمل نہ ہوا ہو، تو اس درمیان میں، اس عرصے میں اگر کوئی شخص اس میت کو ٹچ کرے گا، اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کے جسم کے ساتھ مس کرے گا، تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے بال، یعنی کسی مرد یا کسی عورت کے بال اس میت کے جسم سے ٹچ ہو جائیں، یا انسان کے جسم کا کوئی حصہ اس کے بالوں سے ٹچ ہو جائے، تو اس پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ خلاصتاً یہ کہ تمام جسم کو ٹچ اور مس کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، سوائے بالوں کے۔ چاہے میت کے بالوں کو انسان ٹچ کرے یا انسان کے بال کسی میت کے جسم کو لگ جائیں، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ باقی جسم کا کوئی بھی حصہ، چاہے وہ اس مس کرنے والے کا حصہ ہو یا میت کا کوئی بھی جسم کا حصہ، ایک دوسرے سے جب ٹچ ہوں گے اس عرصے کے درمیان کہ جس عرصے میں میت کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ابھی تک غسل مکمل نہیں ہوا، لیکن اگر میت کے جسم ٹھنڈا ہونے سے پہلے یا غسل مکمل ہونے کے بعد غسل میت دیا جاتا ہے میت کو، اس غسل مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی ٹچ کرے تو اس پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح عام تمام غسل کیے جاتے ہیں، غسل جنابت، غسل جمعہ، غسل عید وغیرہ کیا جاتا ہے، اس میں دو طریقے ہیں، ایک ہے ترتیبی، ایک ہے ارتماسی۔ ترتیبی یہ جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، شاور کے نیچے کرتے ہیں، کسی نل کے نیچے کرتے ہیں، کہ پہلے گردن دھوئی مکمل طور پر نیت کرنے کے بعد، نیت کس طرح کریں گے؟ غسل مس میت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ پہلے گردن دھوئیں گے، اس کے بعد اپنے جسم کا دایاں حصہ آگے اور پیچھے سے مکمل طور پر، اور اس کے بعد بایاں حصہ آگے اور پیچھے سے مکمل طور پر۔ دوسرا طریقہ ہے ارتماسی، یعنی کسی تالاب میں، کسی ندی میں، نہر میں یا کسی سوئمنگ پول میں اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے دفعی اور ایک ہے تدریجی۔ دفعی یہ ہے کہ یعنی ایک ہی مرتبہ کوئی انسان اس پانی میں چھلانگ لگا دے نیت کرنے کے بعد، اور دوسرا یہ ہے کہ تدریجاً، یعنی آہستہ آہستہ سے پانی میں اترتا ہے، تو جیسے ہی اس کا پورا جسم اس پانی میں چلا جائے گا نیت کرنے کے بعد تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے یہ غسل نہیں کیا، یعنی مس میت واجب ہونے کے بعد اگر کوئی شخص نہیں کرتا، تو تب تک نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا جب تک یہ غسل مکمل نہ کر لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔